شباب تیرا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب دے اور میں تیرے حسن بیان کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے برنگ خوشبو دلوں میں اترا برنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا برنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ خوباں خدا کی غیرت نے ڈال رکھے تجھ پہ 70,000 پردے جہاں ملا کو ہی دور بنتے جہاں میرا کو ہی دور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا جہاں میرا کو ہی دور بنتے جہاں میرا کو ہی دور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ خوباں ہے تو مثال میں عجیب انسان جو خوف محشر سے ہے ہراساں ارے تجھ کی نعت پڑھتا ارے تجھ کی نعت سنتا ارے تجھ کی نعت سنتا وہی تو لیں گے حساب تیرا تجھ کی رات پڑھتا وہی تو لیں گے
سکی ہے نہ بن سکے گا وصال تیری جواب تیرا تو شاہ خوبان لگی جنہاں نو ضرب حضور دیے لگی جنہاں نو ضرب حضور دیے ذرا چمکیا نبی دے نور دسی اڑ دھوڑ گئی کوہ دور دیے ذرا چمکیا نبی دے نور دسی اڑ توڑ گئی کوہ دور ساڈے آقا دا شاہی میرے آقا دا شاہی مقام جتھے اتھے پہنچنا عقل شعور دیے دائم کل فیکون تو پہلڑ دی نکلی لاٹ حضور دے نور دائم کل فیکون کیونکہ کن فیکون تے کل دی گلے اسا اگلی پریت لگائی میں تو حرف نشان نہ آہا اور جدوں دتی میم گواہی اجے وصالو پیلس دے او بوٹے بیلے کاہی مہری علی شارل تائیوں بیٹھے وے جدوں سکھ دوہانو آئی مہر علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے مہر علی لحم کا لحمی جسم کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا اس صورت نو میں جان آکھا جان آکھا کہ جان جہان آکھا سچ آکھا کہ رب دی شان آکھا جس شان تو شالا سب بنیا اے صورت شالا پیش نظر اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نذات روز حشر وچ قبر تے پل تھی ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں انہاں سکھ دیاں تے کللاں دیاں تے انہاں سکھ دیاں تے کللاں دیاں تے لکھواری صدقڑے جان دیاں تے انہاں پر دیاں مفت وکا دیاں تے شالا واتویاں وڑ او گھڑیاں شالا واتویاں وڑ او گھڑیاں شالا واتوی آوڑ او گھڑیاں حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولن حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولن
ہمرا وادی سن کریاں جڑیاں ہمرا وادی سن کریاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے میرے علی کتے تیری سنا گستاخ اکھی کتے جاڑیاں سینے جنہ دے سینے جنہ دے دردہ تو ہین خالی سینے جنہ دے دردہ تو ہین خالی دلہ ایسے بے دردہ تو وقت ہو جا کھلی روے تیری پیر دی تانگے اندر کھلی روے تیری پیر دی تانگے اندر اے ہو جئی جہان تے اکھ ہو جا بنا نسبت دے ملنی نہیں سرفرازی بنا نسبت دے ملنی نہیں سرفرازی اپنے آپ اونچا پاویں لکھ ہو جا جے تو ککھ تھی پڑھنا لکھ حافظ پہلا مرشد دی گلی دا ککھ ہو جے تو ککھ تھی پڑھنا لکھ حافظ پہلا مرشد دی گلی دا ککھ ہو جا پہلا مرشد دی گلی دا ککھ ہو جا پہلا مرشد دی گلی دا ککھ ہو جا جاون میرے ویڑے میں منگدا اے دعا رہندا جاون میرے ویڑے میں منگدا اے دعا رہندا انہاں لنگڑا اس رستے میں تا گھر نو سجا بیٹھا انہاں لنگڑا اس رستے میں تا گھر نو سجا بیٹھا سالوں لوکی مرے دینے نانے نیماس دے دینے سالوں لوکی مرے دینے نانے نیماس دے دینے بچا لو غم دے مارے نو تیرے بوئے تے آ بیٹھا بچا لو غم یا رسول اللہ بچا لو غم دے مارے نو تیرے بوئے تے آ بیٹھا اور تیرے در تے دعا میری تیرے کوچے شفا میری یا رسول اللہ تیرے در تے صدا میری تیرے کوچے شفا میری میں نبضاں تیرے تو پہلا ہزاراں نو بکھا بیٹھا میں نبضاں تیرے تو پہلا ہزاراں نو
بکھا بیٹھا میں نبضاں تیرے تو پہلا ہزارانو بکھا بیٹھا تیرے در تے یا رسول اللہ تیرے در تے صدا میری تیرے کوچے شفاعت میری میں نبضاں تیرے تو پہلا ہزارانو بکھا بیٹھا میں نبضاں تیرے تو پہلا ہزارانو بکھا سخاوت لو تے آکے ویکھ لو نانا نواسے دی سخاوت لو تسا اکبر دا پچھیا ہے میں اصغر بھی کوہا بیٹھا تسا اکبر نہ پوچھے آئے میں اصغر بھی کوہا بیٹھا اونا لنگڑا اس رستے میں تاں گھر نوں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جمال ملك الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور عرش الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا جد الحسن والحسين الله أكبر
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ کے ساتھ دو تین ضروری اعلانات ہیں. تمامی حضرات ذرا سماعت فرما لیں. انشاءاللہ العزیز آنے والے سوموار کو 27 نومبر کو آنے والا جو سوموار ہے دن 12:30 بجے احمدآباد شریف میں جو ہر سال ہم اس سے پہلے موئے مبارک کی زیارت کرتے رہے ہیں وہاں پر انشاءاللہ العزیز اس موئے مبارک کے غسل کی انشاءاللہ محفل ہوگی اور جو حضرات اس میں شریک ہونا چاہیں ان کو اجازت ہے کہ وہ سوموار والے دن 11:30 بجے بابا جی کے گھر وہاں پر پہنچ جائیں غسل میں شرکت کے لیے اور موئے مبارک کی زیارت کے لیے. آنے والے سوموار کو دن 12:30 بجے احمدآباد شریف میں بابا جی کے گھر میں جو موئے مبارک ہے اس کے غسل مبارک کی محفل ہوگی اور انشاءاللہ زیارت بھی ہوگی. جو حضرات اس میں شریک ہونا چاہیں وہ 12:30 بجے دن وہاں پر پہنچ جائیں. دوسرا اعلان، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس دفعہ 12 ربیع الاول جمعۃ المبارک کو آنے والے جمعۃ المبارک کو آ رہا ہے اور راستے چونکہ بند ہوتے ہیں تو دور دراز سے حضرات آتے ہیں ان کو مسجد میں پہنچنے میں کافی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. جو کہ پچھلے دنوں میں بھی ایک جلوس تھا 20 صفر مظفر کو تو اس وقت بھی وہ نہیں پہنچ سکے تھے. تو اس لیے جو دور دراز سے حضرات تشریف لاتے ہیں وہ آئندہ جمعۃ المبارک کو تشریف نہ لائیں، اپنے قریبی مسجد میں ہی نماز جمعہ ادا فرمائیں کیونکہ مرشد کریم دعوت برکاتہ عالیہ بھی کیونکہ راستے بند ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکتے تو اس لیے جو دور دراز سے آتے ہیں حضرات وہ آئندہ جمعۃ المبارک کو اپنی قریبی مساجد میں ہی نماز جمعہ ادا فرمائیں. انشاءاللہ العزیز آنے والے اتوار کو پرسوں
آج ہم مردوں نے اس منہ مبارک کی زیارت کی ہے تو خواتین بھی چاہتی ہیں ہمیں بھی زیارت کا موقع دیا جائے. تو انشاءاللہ العزیز آنے والے اتوار پرسوں دن 2 بجے بعد از نماز ظہر ہے جی میں یہی اعلان کر رہا ہوں تو صرف خواتین کے لیے زیارت ہوگی انشاءاللہ العزیز. حیدری چوک اتوار بازار کے سامنے اقصی مسجد ہے. اقصی مسجد والی گلی میں رہائش گاہ نمبر E44/3 حاجی آصف محمود صاحب کے گھر میں خواتین کو انشاءاللہ العزیز اتوار والے دن زیارت کرائی جائے گی. اور یہ ضروری تاکید ہے سب دوستوں کے لیے کہ صرف خواتین کی زیارت ہے. خواتین ہی زیارت کے لیے آئیں. جو مرد حضرات خواتین کو چھوڑنے کے لیے آئیں وہ چھوڑ کر چلے جائیں اور پھر اپنی فیملی کے ساتھ رابطہ رکھیں. جس وقت وہ زیارت سے مشرف ہو جائیں تو پھر خواتین کو آ کے وہ لے جائیں. لیکن یہ ضروری تاکید ہے کہ مرد حضرات نہ گھر کے باہر کھڑے ہوں اور نہ اندر داخل ہونے کی اجازت ہے ان کو. تو لہذا صرف خواتین کے لیے یہ موقع ہے اتوار والے دن بعد از نماز ظہر دن 2 بجے انشاءاللہ العزیز خواتین کو اس منہ مبارک جس کی آج ہم زیارت کر رہے ہیں اتوار والے دن خواتین کو کرائی جائے گی انشاءاللہ العزیز. اور اس کے علاوہ ایک اعلان اور سماعت فرما لیں کہ چونکہ آئندہ جمعۃ المبارک کو کافی سارے حضرات نہیں ہوں گے. اس کے بعد جو اتوار آئے گا 3 دسمبر کو 14 ربیع النور انشاءاللہ العزیز حاجی طارق محمود صاحب کے گھر سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ہوگا. حاجی طارق محمود صاحب کی صرف ایک ہی خواہش ہوتی تھی کہ میری طرف سے یہ خصوصی تمام حضرات کو تاکید کی جائے کہ وہ چونکہ میری رہائش گاہ دور ہے لوگ آتے نہیں ہیں تو ضروری تاکید کی جائے کہ وہ میرے گھر میں لازمی تشریف لائیں. آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں تو ان کی روح کی تسکین کے لیے میں سب کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کروں گا اپنی طرف سے کیونکہ وہ مجھے بہت زیادہ تاکید کرتے تھے. تو ابھی 12 محرم الحرام کو ان کا انتقال ہوا. اب اس وقت وہ دنیا میں نہیں ہیں تو ان کی رہائش گاہ میں انشاءاللہ ان کے اہل خانہ نے اسی طرح محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد رکھا ہے جس طرح کے حاجی صاحب کی زندگی میں ہوا کرتا تھا. میں تمام اپنے دوستوں احباب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ 14 ربیع النور 3 دسمبر بعد نماز مغرب I-83 رہائش گاہ نمبر 627 I-83 رہائش گاہ نمبر 627 گلی نمبر 70 آپ حضرات ہر سال وہاں پر شریک ہوتے رہے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اس محفل پاک میں سب دوستوں احباب کو شرکت کی دعوت ہے. حاجی صاحب چونکہ دنیا میں نہیں ہیں لہذا میں سب کی خدمت میں پھر مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ ان کی روح کی تسکین کے لیے تمام حضرات وہاں پر شریک محفل ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سننے سنانے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو اوپر حالوں میں حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ سنت ادا فرما لیں کیونکہ ابھی زیارت چل رہی ہے تو یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں یہیں پر اسی ترتیب میں بیٹھے رہیں. سائیں صاحب کلام پیش کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ بعد میں آپ کو سنتوں کا موقع دیا جائے گا. بعد میں سنتیں پڑھنے کا آپ کو موقع انشاءاللہ دیا جائے گا. روکو گے آپ لوگ ادا کر کے نا سبوں میں پھر سائڈ پہ ہو جائے اور یہ راستہ چھوڑ دیں باہر سے آنے والوں کے لیے راستہ چھوڑ دکھائی دے بات اس طرف سے ایک طرفوں آمد اسی طرف واپس صرف دیدار کرا کے واپس بھیج دیں چھوڑو نا ادھر سے واپس سنت ادا فرمانے جو اندر بیٹھے ہیں وہ بھی ادا فرمائیں. اللہ 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 اللہ
جل جلالہ اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد خير البرية صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين۔ اللہ جل مجدہ اپنے فضل و کرم سے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور جس کا تم دیدار کر چکے ہو، یہ نور ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو نور مبارک کہتے ہیں، اس کی طرف میری آپ کی مغفرت حضور پر نور کی ساری امت کی مغفرت، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، تمام عالم اسلام کی حفاظت اللہ کرنے والا اللہ پاک کی فضل و کرم سے، اس کی توفیق اور تائید سے میں جو کچھ بیان تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں، کرتا چلا آ رہا ہوں۔ لوگوں کے مختلف عقائد ہیں،
اور آپ جانتے ہیں کہ بے شمار فرق ہے. میرے تمہارے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں 72 فرقے ہو گئے تھے، میری امت میں 73 فرقہ ہوگا. ایک ناجی ہوگا، باقی سب دوزخ میں جائیں گے. اللہ اپنا فضل و کرم، میں اللہ کے فضل سے، اس کی مہربانی سے، اسی کے کرم سے جس کے ساتھ میرا کوئی نہیں دیکھتا. وہ اس وقت بھی میرا مالک ہے، پہلے بھی مالک تھا، اور آئندہ بھی اللہ کی فضل و کرم سے اللہ خود ہی میرا مالک ہے. ان کے بعد سید کائنات یہ عقیدہ میرا جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور گزارش کروں گا، نصیحت کروں گا اور وصیت کروں گا اپنے دوستوں کو کہ بدعتاز نہ ہو جانا. یہ میرا عقیدہ اللہ کے فضل و کرم سے ہے. سب سے پاکیزہ مخلوق، اللہ کی پیاری مخلوق، اللہ کی محبوب مخلوق انبیاء اور رسول علیہ السلام، اور ان کے بعد سب سے اعلیٰ تمام پیغمبروں کے سردار، تمام کائنات کے سردار، اور ہر مومن کے لیے رحمت، ہر مومن کے لیے خوشخبری، وہ محمد رسول اللہ. اور پھر اس کے بعد فرشتے ہیں، پھر اہل بیت پاک اور صحابہ کرام ہیں. ان کا جو عقیدہ ہے وہ میرا اللہ کے فضل سے عقیدہ ہے. پیغمبروں اور فرشتوں کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اولیاء کرام ہیں. اولیاء کرام میں کچھ ایسے ہیں جو صرف ارواح ہے، صرف ارواح روح ہے، اور جس کے قریب لگتے ہیں اس کو خوشبو آتی ہے. یہ نشانی ہے. وہ جس طرف جاتا ہے، بیٹھتے اٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت، بلکہ اس کے جسم سے بھی خوشبو آتی ہے، اس کے لباس سے بھی خوشبو آتی ہے، اس لیے کہ وہ اس سے محبت کرنے والے ہیں. وہ نجات غیب ہے، وہ اوتاد ہے، وہ غوث ہے، وہ قطبہ ہے، وہ نجبہ ہے، وہ رقبہ ہے. یہ اسماء ہے، ان اولیاءوں کے اسماء و درجات ہے. ان سب کا عقیدہ طیب طاہر مبارک عقیدہ ہے. ان کا تعلق پلید چیز سے نہیں ہے، پلید انسان سے نہیں. اللہ کو شرک اور کفر ناپسند ہے. اللہ جل مجدہ کو شرک، کفر، نفاق، شقاق، ہر معصیت اور ہر گناہ اس سے نفرت ہے. اللہ پاک اس سے پناہ ہونے کی توفیق عطا کرے. یہ پہلی بار میں آپ کو سنا رہا ہوں. کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، ایک کو بھی پسند نہ آئی تو بھی میں سناؤں گا، اور سب کو پسند آئے تو بھی سناؤں گا. یہ ازل سے فیصلے چلے آ رہے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے زمانے میں فساد چلے آ رہے ہیں. ظلم ہوتا رہا، بڑا ظلم ہوا، طیب طاہر صحابہ پر بھی اور اہل بیت پر بھی، سب سے زیادہ اہل بیت پر.
مگر میرے بیٹے پاک کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے. تم سمجھو اور ایک گروہ چلا آ رہا ہے یہود کی وجہ سے. قرآن مجید میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشد عداوۃ للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا. دیکھ لو تم جانتے ہو اس بات کو. سنو مومنوں کا سب سے سخت ترین دشمن یہودی ہے, اس کے بعد ہندو ہے. یہ کیا کرتے رہے؟ یہ بڑوں کو اس کا نام لے کر بڑوں کی طرف چیز کو منسوب کر کے طیبین اور طاہرین کو جھٹلاتے رہے اور اذیت پہنچاتے رہے. مگر میں کہتا ہوں کہ کسی کامل کا یہ عقیدہ نہیں, نہ پہلے تھا نہ آج ہے نہ انشاءاللہ آئندہ ہوگا. انشاءاللہ یہ بات ایک سمجھائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سمجھ عطا کرے, مجھے بھی عمل کی توفیق, آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو اس سلسلے میں تفسیریں ہیں, میں سنا چکا ہوں. میں اتنا کچھ متنفر اب ہوا ہوں جتنا کبھی نہیں ہوا تھا. میں جن کی تعریف یہ کرتا تھا وہ جھوٹے نکل آئے. اور ٹائم بہت تھوڑا ہے, میں لمبی بات کر بیٹھا ہوں. آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ ادب اور تعظیم اللہ اس کی رسول کی, اللہ کی محبت تعظیم اور ادب یہ اہل ایمان ہے. سید کائنات علیہ السلام کے ساتھ محبت, آپ کی تعظیم, آپ کا ادب اور آپ کی اتباع باطن سے, ظاہر سے نہیں, ظاہر بھی متبع لیکن باطن سے اتباع, یہ کاملوں کا طریقہ ہے اور یہ بڑی محبوب ہے مقام. اللہ اس کو یہ نصیب کرے مجھے بھی اور آپ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. بڑی بڑی بشارت ہے. یہ آخر میں نازل ہونے والی آیت مبارکہ ہے اور یہ سوموار شریف کے روز نازل ہوا. قرآن مجید سوموار شریف کو نازل ہوا. قرآن مجید کی آخری آیت بھی سوموار شریف کو نازل ہوئی. یہ بھی ولیوں کا عقیدہ ہے, مولویوں کا نہیں ہے. اليوم اکملت لکم دینکم یہ آخری آیت نہیں, آخری آیتوں میں سے ایک آیت ہے. اليوم اکملت لکم دینکم وہاں پر منا میں نازل ہوئی اور اس کے بعد کافی عرصہ بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم نازل ہوئی. یقیناً تمہارے پاس عظمت, فخامت اور عزت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں. کہاں سے تشریف؟ بہترین پاکیزہ مخلوق کے ذریعے اس دنیا میں تشریف لائے, جن کی ماں باپ دادا, جن کے ماں باپ, جن کا طیب طاہر خاندان مبارک ہے, طیب طاہر ہے, سب سے افضل ہے, سب سے اشرف ہے. یہ عقیدہ رکھو, میں یہ سکھانا چاہتا ہوں. نور پر نور کی حقیقت اللہ کے سوا جانتا ہی کوئی نہیں.
صحابہ کرام بھی نہیں جانتے، اہل بیت اطہار کے اندر بھی خفیہ باتیں ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ان کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں ظاہری طور پر ظاہری جسد شریف کے اعتبار سے آپ انسان نظر آتے تھے، انسانوں کے معلم بن کے آئے اور انسان تھے، لیکن اندر سے سارا نور تھا اور وہ نور چمکتا تھا۔ میں سنا چکا ہوں، جن کو تم لوگ وہابی کہتے ہو، میں اڑتی تھی کتابوں سے ثابت کر دیتا ہوں، انہوں نے سب سے اعلیٰ کتاب لکھی ہے۔ ابراہیم حازمی سعودی عرب کے عالم ہیں، اللہ ان پر رحمتیں کرے اور اپنی ارمان کی بارش برسائے۔ اس نے ایسی کتاب لکھی کہ میں نے ایسی کتاب زندگی میں نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے وجود سے نور باہر آتا تھا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب تمہیں سمجھانے کے لیے کہنا پڑے گا، نہیں تو میں یہ لفظ نہیں بولنا چاہتا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ نور اور عطر جو میرے تمہارے جسم سے گندگی نکلتی ہے، ہماری تو گندگی ہے نا، وہ میرے آقا کا وہ نور اور عطر تھا۔ حضور کے نور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تھا، اور آپ کی عادت مبارک تھی کہ ایدان ایک لکڑ ہے وہاں پر خوشبودار لکڑ، ایدان کا لکڑ کا ایک برتن بنا ہوا تھا جو آپ کی چارپائی کے نیچے تھا، اس میں آپ نے عطر ڈالا، جس کو تم کہتے پیشاب کیا تھا، اپنا عطر ڈالا۔ تو مائی صاحبہ جو آپ کی خادمہ، پھر آپ کی ماں مبارکی کی خادمہ، آپ کے والد پاک کی خادمہ، آپ کے دادا مبارک کی خادمہ سیدتنا ام برکہ، جن کی 130 سال عمر ہوئی، انہوں نے فوراً وہ برتن اٹھا کے تو اور کوئی کون ایسا عالم ہے جو اس بات کا انکار کرے گا کہ حضور پر نور کی دانت مبارک جب شہید ہوئے تو خون مبارک کو نیچے نہیں گرنے دیا۔ سیدنا مالک بن سنان کی قبر مبارک حرم کے اندر ہے۔ ہاں جی، حرم، ہم تو وہاں دعا کرتے تھے، زیارت کرتے تھے، باقاعدہ کمرہ بنا ہوا تھا۔ لیکن اب 8 نمبر جو ہے دروازے کا، مسجد نبوی شریف کا جو 8واں دروازہ ہے، اس کے قریب آپ کی کا مبارک اندر ہے۔ حضور علیہ السلام کے والد پاک کی قبر وہیں تھی، تو مالک بن سنان نے نیچے نہیں گرنے دیا، مالک بن سنان سے کہا کہ تم پر دوزخ حرام ہو گئی۔ اور مائی صاحبہ حضرت برکہ جو سرکار مدینہ کے دادا مبارک سیدنا عبد المطلب، کیا کہو گے؟ صرف عبد المطلب، سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے ساری زندگی زنا بھی نہیں کیا، شراب بھی نہیں کیا، نہ حق قتل بھی نہیں کیا، بت پرستی بھی نہیں کی، وہ نہیں پاک تو تم پاک ہو۔ یہ ان کی خدمت تھی۔ حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے سب جانتے تھے، مسکرا کے فرمایا میں نے یہاں میرا تھا اس برتن میں، تو ڈرتے ڈرتے کہ شاید میں نے غلط کام کیا، یا حبیب اللہ تم تو حدشانہ تھا، میں پیاسی تھی، مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، تو میں پانی سمجھ کے سارا پی گیا، تو فرمایا لن تشتکیا وجہ بھتے دیکھا،
کبھی تیرے پیٹ میں کوئی مرض نہیں پیدا ہوا، اور تیری پشتوں میں بھی، اور لکھتے ہیں بزرگ کہ اس کی 7 پشتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ 7 پشتوں تک ان کے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ تو سید الوجود و شاہ سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں رب فرماتے ہیں یقیناً حتماً عظمت والے رسول تمہارے خاندان میں اشرف ترین افضل ترین خاندان میں سے تشریف لا چکے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا آپس میں جھگڑنا، تمہارا تکلیفیں اٹھانا، تمہارا گناہوں میں مبتلا ہو جانا، یہ آپ کو ناگوار گزرتا ہے۔ عزیز کا معنی غالب بھی ہے نا، یہاں پر عزیز سے مراد حضور علیہ السلام کو ناپسند ہے۔ تمہارا گناہ کرنا، تمہارا آپس میں جھگڑنا، تمہارا دوزخ پہ جانا، تمہارا ہلاکت پہ ہلاک ہو جانا، یہ ساری چیزیں حضور علیہ السلام کو تمہاری باتیں ناپسند ہے۔ حریص علیکم، حضور کو ہر وقت تمہاری رحمت رہتی ہے، تمہاری طرف متوجہ رہتی ہے، ان کو شوق ہے کہ تم نے کیا کچھ کیا ہے۔ اور مبارک ہو مومن کو، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر رؤوف الرحیم ہے، مبارک ہو۔ سمجھو اللہ مجھے اور تم کو مومن بنایا ہے۔ میں تعریف بہت کر چکا ہوں، انشاءاللہ نبی کی زندگی نہیں تو کروں گا۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم اللہ کے اسماء ہیں۔ اللہ بھی رؤوف ہے اور رحیم ہے۔ اللہ ذاتی طور پر رؤوف الرحیم ہے، اس نے یہ رحمت کسی سے نہیں کی، اور سرکار مدینہ کو اللہ نے رؤوف الرحیم بنایا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رؤوف الرحیم بنایا۔ لیکن محمد الرسول اللہ کس پر رؤوف الرحیم ہے؟ فاسق فاجر پر، منافق پر۔ یہ حال تھا کہ ولیوں کا جو سردار ہے میرے بھی مرشد ہے، چشتیوں کے بھی آخری مرشد ہے، شازیوں کے بھی مرشد ہے، قادریوں کی بھی مرشد ہے، ایک واسطے سے نقشبندیوں کی بھی مرشد ہے۔ وہ جس وقت سیدنا علی کی تعریف کرتے تھے تو وہ کاٹ دیتے تھے۔ کیا سیکھا ہے سننا ہے، نہیں مانتے تھے۔ تو ان کا پھر یہ طریقہ تھا کہ جو روایت سیدنا علی کی سنانی ہوتی وہ حضور کی طرف منسوب کرتے، اسی لیے تو مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ حالت یہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ حضور کی تعریف ہو اور ان کے ماں باپ کی تعریف ہو۔ میرے آقا و مولا کے ماں باپ طیب اور طاہر ہیں، نور ہیں، نور بتاتا رہا۔ اور آپ اس پر عقیدت، اس پر تمہاری پکڑ ہرگز نہیں ہوئی، اللہ اس پر راضی ہے، اس نے بنایا ان کو۔ سید کائنات سب کے والدین کریم ہیں، چھوٹی عمر میں دنیا سے لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ یہ یاد رکھیں، یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ ولی اس کو صبح کے وقت 7 بار پڑھتے ہیں۔ ان کا فیصلہ ہے کہ جو شخص 7 بار دل سے اس آیت مبارکہ کو پڑھے تو مغرب سے پہلے اس پر موت نہیں آئے گی۔ مغرب کے وقت اگر اس کو پڑھ لے تو صبح تک وہ زندہ رہے گا، صبح تک رات میں اس کے پاس موت نہیں آئے گی۔ میں تم کو یہ بھی راز سنا دیا ہے، یہ میرے آقا کی برکت ہے، رسول اللہ کی برکت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیاتیں ہیں. اور ولیوں کا طریقہ ہے، مومنوں کو طریقہ ہے، ولیوں نے سکھایا ہے کہ پڑھا کرو بالمؤمنین رؤوف رحیم. اور 10ویں پارے میں ایک آیت مبارکہ ہے وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، تم میں سے جو مومن ہے اس کے لیے سرکار مدینہ رحمت ہے. رحمت للعالمین الگ درجہ ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہے، کس کے لیے ہے؟ یہودی کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے، عیسائی کے لیے بھی ہے، ہندو کے لیے بھی ہے، منافق کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی رحمت ہے. وہ کیسے؟ اگر آپ نہ ہو تو وہ زندہ نہیں رہ سکتے. یہ صرف دنیا میں ان کو زندگی جو مل گئی، گناہوں کے باوجود، ظلم و ستم کے باوجود ان کو زندگی جو ملی ہوئی ہے، یہ رحمت للعالمین. آپ رحمت للعالمین. اور عالمین کون سے؟ صرف زمین آسمان، 18,000 عالم کے لیے آپ رحمت ہے. لیکن مومن کے لیے الگ رحمت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہونا. الرحمن الرحیم. رحمان یعنی اللہ تعالی رحمان ہے مومنوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی، لیکن رحیم صرف مومنوں کے لیے. اللہ تعالی کی طرف سید الوجود وصاحب المقام المحمود صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تعظیم، عشق مجھے بھی نصیب کرے. الحمدللہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی زیارت کر دی اور قبول ہو اور آئندہ بھی نصیب ہو مجھ کو بھی اور آپ کو بھی، مگر ادب تعظیم کے ساتھ، محبت کے ساتھ. وآخر دعوانا الحمدللہ.